بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا سبعۃ، یعنی 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ یذلھم اللہ فی ظلہ، کہ جس دن اللہ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، یوم لا ظل الا ظلہ، کہ اس دن اللہ رب العالمین کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ پہلا انسان کون ہوگا؟ الامام العادل، عادل حکمران۔ دوسرا انسان، دوسرے قسم کے لوگ، وشاب نشا بعبادت اللہ، ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو۔ اور تیسرے قسم کے لوگ وہ ہوں گے ورجل قلبہ معلق فی المساجد، ایسا انسان جس کا دل ہمیشہ مسجدوں سے لٹکا ہوا ہو۔ اور چوتھا انسان وہ ہوگا ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، کہ جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کرتا ہو۔ اور پانچویں قسم کے لوگ وہ لوگ ہوں گے ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، ایسا انسان جس کو ایک عہدیدار اور خوبصورت عورت دعوت زنا دی ہو اور اس نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا ہو انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور چھٹے قسم کے وہ لوگ ہوں گے ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ایسا انسان جس نے صدقہ و خیرات ایسا اس طرح سے کرتا ہو کہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اور ساتویں قسم کے وہ لوگ ہوں گے ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جس نے تنہائی میں اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں سے ڈر کر کے آنکھوں سے آنسو بہایا ہو۔ تو یہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے جنہیں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ حضرات گرامی قدر، قبل اس کے اس حدیث کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں، میں چند تنبیہات اس حدیث کے متعلق بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کے اندر سب سے پہلے جو ذکر آیا سبعۃ، یعنی عربی میں جب آپ اس کا معنی دیکھیں گے، سبعہ کا معنی ہوتا ہے 7 تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف 7 لوگ مراد ہیں، اس سے ہرگز نہیں۔ یہاں 7 سے مراد 7 قسم کے لوگ ہیں جن کے اندر وہ صفات ہوں گی، وہ لوگ اس میں شامل ہوں گے۔ دوسری چیز کہ یہ 7 قسم کے لوگ صرف مردوں میں سے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ عورتیں بھی شامل ہیں جن کے اندر یہ صفات موجود ہوں گی۔ اور تیسری چیز، اس حدیث کے اندر آپ غور کریں گے تو اللہ نے کہا فی ظلہ، یعنی اللہ اپنے سائے میں، یعنی اللہ رب العالمین کا سایہ بذات خود ہوگا یا اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ ہوگا۔ تو دوسری روایتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں یہ وضاحت موجود ملتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ فی ظل عرشہ، یعنی اللہ کے رسول نے کہا فی ظل عرشہ، یعنی اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ یعنی جب ہم حدیثوں کو دیکھتے ہیں تو جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہ مطلق حدیث ہے، اور جو دوسری حدیث ہم نے آپ کے سامنے رکھی فی ظل عرشہ، یہ مقید حدیث ہے۔ اور محدثین کرام کا یہ اصول رہا ہے کہ جب دونوں میں ٹکراؤ ہو مطلق مقید میں، تو مطلق حدیث کو ہم مقید پر محمول کر دیتے ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ حضرات، اب ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے عنوان کی طرف۔ اس حدیث کے اندر جو سب سے پہلے قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ ہے الامام العادل، یعنی عادل حکمراں، چاہے وہ حکمراں ملکی سطح پہ ہو یا وہ اسٹیٹ لیول پہ ہو یا وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہو یا وہ پنچایت کے لیول پہ ہو، یعنی ہر وہ انسان جس کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار ہے سب اس میں شامل ہیں۔ یعنی ہر وہ انسان جس کے تحت جس کو لوگوں نے چنا ہے کہ یہ ہمارا سردار ہے، یہ ہمارا حاکم ہے، یہ ہمارا سیکریٹری ہے، یہ ہمارے معاملات کے فیصلہ کریں گے، چاہے وہ اعلیٰ درجے کے ہوں یا ادنا درجے کے ہوں، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو جس کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، سارے لوگ اس میں شامل ہیں۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کی حالت تھوڑا دیکھ لیجئے۔
آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اگر کوئی آدمی آتا ہے، کوئی میٹر ہو گیا، کوئی معاملہ ہو گیا کہ سردار صاحب چلیے تھوڑا سا فیصلہ کر دیجئے، تو سب سے پہلے تو وہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ پہلے 5,000 روپے جمع کرو، یعنی فیصلہ کرنے کا جو فیس ہے وہ 5,000 روپیہ یا جو بھی اپنا رکھتا ہو 2,000 4,000 6,000 وہ پہلے جمع کرو۔ دوسری بات، اور اگر فیصلہ آپ کو اپنے حق میں کروانا ہے تو پھر سردار صاحب کو دعوت دیجئے، مرغا کھلائیے، جیب میں 5-10 ہزار روپے رکھ دیجئے، پھر دیکھیے وہ فیصلہ آپ کے حق میں جائے گا، چاہے آپ اس کے مستحق ہوں یا نہ ہوں۔ اگرچہ آپ نے ظلم کیا ہے، غلطی آپ کی ہے، لیکن پھر بھی فیصلہ آپ کے حق میں جائے گا۔ آج یہ ہمارے معاشرے کی حالت ہے۔ ایسے سرداروں اور ایسے ذمہ داروں کو میں یہ سنا دینا چاہتا ہوں کہ آپ فیصلہ کرنے سے پہلے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث اپنی نظر کے سامنے رکھیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما من عبد یسترع اللہ رعیۃ، ہر وہ بندہ جس کو اللہ نے کسی چیز کی حکمرانی سونپی ہے اور وہ یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ، اور وہ اس حال میں مرا کہ اپنی رعایا کے ساتھ وہ ظلم کرتا رہا، دھوکہ کرتا رہا، نا انصافی کرتا رہا، تو الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اگر اللہ نے آپ کو کوئی عہدہ دیا ہے، فیصلہ کرنے کا اختیار دیا ہے، اس کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، اس کا غلط فائدہ مت اٹھاؤ، اور حق کے ساتھ جو چاہے وہ آپ کا قریبی رشتہ دار ہو، آپ کا بیٹا ہو، آپ کے بھائی ہو یا کوئی بھی ہو، آپ انصاف کے ساتھ حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے۔ اور قرآن بھی یہی آپ کو حکم دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، کہ لوگو اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے حقداروں کو ادا کر دیا کرو، وان تحکموا بین الناس بالعدل، اور لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، ان اللہ نعم ما یعظکم بھی، اللہ تمہیں بہترین نصیحت کرتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے جو لوگ عدل و انصاف کے ساتھ اس دنیا کے اندر فیصلہ کرتے ہیں، کل قیامت کے دن ان کا یہ مقام ہوگا، یہ مرتبہ ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ان المقسطین عند اللہ یوم علی منابر من نور، کہ جو لوگ دنیا کے اندر عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بغل میں دائیں جانب نور کے ممبر پہ بیٹھایا جائے گا۔ معمولی بات نہیں ہے یہ، نور کے ممبر پہ یہ مقام ہوگا عدل و انصاف کرنے والوں کا دنیا کے اندر۔ اس لیے مسلمانوں، جب بھی تم فیصلہ کرو تو حق کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ حضرات، دوسرے قسم کے وہ لوگ ہوں گے جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وَشَابٌ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ، ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ رب العالمین کی عبادت کے ساتھ گزری ہو۔ انسان کی زندگی میں جوانی کا مرحلہ بڑا ہی حساس ہوتا ہے۔ اس عمر میں نوجوان عمومی طور پر وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں اور اپنی منمانی کرتے ہوئے اور اپنی جوانی کو اللہ کی نافرمانی میں گزارتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ارے ابھی زندگی تو بہت باقی ہے، جب بوڑھے ہوں گے مسجد کی چٹائی پکڑ لیں گے۔ کیا تمہیں اس بات کی گارنٹی ہے؟ کیا تم اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہو کہ تم بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاؤ گے اور تم اللہ کے سامنے آ کر کے جھک جاؤ گے، تم مسجد کی چٹائی پکڑ لو گے؟ آپ ہر دن آپ یہ اخباروں میں دیکھتے ہیں، نیوز میں سنتے ہیں، آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہوں گے کہ 3 نوجوان موٹر سائیکل پہ بائک پہ سوار ہو کے جا رہا تھا، حادثے کا شکار ہوا، اسپوٹ ڈیتھ ہو گیا، وہیں مر گیا، توبے کی توفیق نہیں ملی، وہ منمانی زندگی گزار رہا تھا، گناہوں سے لدا ہوا اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ کیا تم اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہو کہ کل تم بڑھاپے کی عمر میں پہنچ کر کے اللہ رب العالمین کی مسجد میں آ کر کے تم عبادت کر لو گے؟ ہرگز نہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کی اکثریت کو دیکھ لیجئے، اکثریت کی بات کر رہا ہوں، کوئی شراب پی کر کے، کوئی جھاڑیوں میں چھپ کر کے شراب پی رہا ہے، کوئی چوراہے پہ بیٹھ کر کے سگریٹ نوشی کر رہا ہے، کوئی گیم کھیل رہا ہے، کوئی اڈے بازی کر رہا ہے، اور کوئی
جو نہ جانے وہ شراب باڑوں میں جا کر کے اور نائٹ کلب میں جا کر کے رنگ رلیاں مچا رہا ہے، عیش و عشرت کر رہا ہے، یہ ہمارے آج مسلم معاشرے کی بات کر رہا ہوں، یہ غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ آج اہل حدیث نوجوان کتنے ہیں جو مسجدوں میں آ کر کے 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں؟ ذرا بتا دیجئے پورے مسلم معاشرے میں صرف تلونا کی بات نہیں کر رہا ہوں، آج پوری امت کے اندر مسلم نوجوانوں کی حالت دیکھ لیجئے، کتنے نوجوان ہیں جو مسجدوں میں آ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں آج ہم، لیکن ہاں وہیں پر چند نوجوان ایسے بھی ہیں جو راتوں کو اٹھتے بھی ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر چند نوجوان ایسے موجود ہیں اور ہر معاشرے میں ایسے موجود ہیں، لیکن اکثریت بگڑے ہوئے نوجوانوں کی ہے۔ اس لیے نوجوانوں، اللہ نے جوانی دی ہے، اس کو غنیمت سمجھو اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اس فرمان کو یاد رکھو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اغتنم خمسا قبل خمس، کہ لوگوں 5 چیزوں کے آنے سے پہلے اس کو غنیمت سمجھو۔ کیا ہے وہ 5 چیزیں؟ وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ، اللہ نے تمہیں یہ جو جوانی دی ہے نا، اس جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اللہ نے آج تمہیں فرصت دی ہے، تمہیں موقع دیا ہے، اللہ کی عبادت کر لو، غنیمت سمجھ لو۔ ایسا نہ ہو کہ کل مشغولیت آ جائے اور تم 1 وقت کی نماز بھی نہ پڑھ سکو۔ تیسری چیز وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، لوگوں اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے، اس کو غنیمت سمجھو اور اس زندگی کو اللہ کی عبادت میں گزارو۔ کل موت جب آ جائے گی تم تمنا کرو گے اللہ 1 منٹ دے دے، اللہ 1 سیکنڈ مہلت دے دے تاکہ میں تیری عبادت کر سکوں، تاکہ میں کچھ تیری راستے میں خرچ کر سکوں، لیکن آپ کو 1 وقت بھی، 1 منٹ بھی، 1 سیکنڈ بھی آپ کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ اور چوتھی چیز وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اللہ نے آج صحت و تندرستی آپ کو دی ہے، آپ ماشاءاللہ صحت مند ہیں، تندرست ہیں، کما رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اللہ نے یہ تندرستی دی، اس غنیمت سمجھو۔ کل بیمار پڑ جاؤ گے، اٹھ نہیں پاؤ گے، اپنے پاؤں سے چل نہیں پاؤ گے، 2 آدمی گاڑی پہ بیٹھا کے ہاسپٹل میں آپ کو داخل کرے گا۔ اس لیے بیماری کو آنے سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت سمجھو اور اللہ رب العالمین کی عبادت کر لو۔ اور 5ویں چیز وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اللہ نے آج آپ کو مال و دولت دی ہے نا، تو اس دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جائز طریقے میں خرچ کرو، حرام طریقوں میں خرچ نہ کرو، ناجائز راستے میں خرچ مت کرو۔ یہ 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو۔ اور دوسری روایت کے اندر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه یوم القیامہ، کہ کل قیامت کے دن ابن آدم کا پاؤں 1 قدم بھی اس کے رب کی طرف کے پاس سے نہیں گھسکے گا، نہیں اٹھے گا، جب تک حتی یسأل عن 5، 5 چیزوں کے متعلق ان سے سوال و جواب نہیں کر لیا جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے پہلا سوال ہوگا کہ عن عمرہ فیما افنا، کہ اللہ نے تمہیں جو عمر دی ہے اس کو تم نے کس چیز میں خرچ کیا، کہاں پہ کھپایا، اللہ کی عبادت میں یا اللہ کی نافرمانی میں۔ دوسری چیز وعن شبابہ فیما ابلا، کہ اللہ نے تمہیں، نوجوانوں دھیان سے سنو، اللہ نے جو تمہیں یہ جوانی دی ہے اس جوانی کو تم نے کہاں پہ کھپایا، کہاں پہ صرف کیا، اللہ کی عبادت کے ساتھ گزاری ہے یا اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہے۔ وعن مالہ فیما من این اکتسبا، اللہ تم سے یہ بھی پوچھے گا دنیا کے اندر جو تم نے مال کمایا وہ کہاں سے کمایا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے کمایا۔ وفیما انفقا، اور ٹھیک ہے جو تم نے مال کمایا ہے وہ جہاز بھی کمایا ہے، لیکن یہ بتاؤ تم نے اسے خرچ کہاں پہ کیا ہے۔ اور 5واں سوال ہوگا کہ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، کہ تم نے جو علم حاصل کیا دنیا کے اندر وہ اس کے مطابق تم نے کتنا عمل کیا۔ علم حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مدرسوں میں جا کر جو علم حاصل کیا وہی آپ کے پاس علم ہے، ہرگز نہیں۔
چاہے آپ خطبہ جمعہ میں سن کر کے حدیث رسول قرآن کی آیتوں کو سن کر کے جو آپ نے علم حاصل کیا دروس کے اندر، محاضرے کے اندر، جلسوں کے اندر، خطبوں کے اندر، جہاں سے بھی آپ نے یا کسی اور عالم کے ذریعے کسی عالم کے پاس بیٹھ کر کے یا کسی پڑھے لکھے آدمی کے پاس بیٹھ کر کے آپ نے جو علم حاصل کیا ہے اس علم کے مطابق آپ نے کتنا عمل کیا ہے، یہ بھی کل قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا۔ حضرات گرامی، اس لیے خصوصاً میں نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ اللہ نے یہ جوانی دی ہے، غنیمت سمجھو اور اللہ کی عبادت میں صرف کرو۔ حضرات گرامی، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تیسرے قسم کے وہ لوگ جنہیں کل قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، وہ انسان ہے وہ رجل قلبہ معلق فی المساجد، یعنی وہ انسان جب وہ مسجدوں کے اندر آتے ہیں وہ ان کے دل خوشی، ان کا دل سکون و اطمینان محسوس کرتا ہے، ان کو خوشی ہوتی ہے، اور جب مسجدوں سے باہر نکلتا ہے ان کا دل لٹکا رہتا ہے، یہ خیال ہر وقت ہمیشہ لگا رہتا ہے کہ ابھی ایک وقت نماز پڑھ کے نکلا، پھر دوسرے وقت اذان ہوگی، دوسری نماز کے لیے اذان ہوگی، پھر ہم جائیں گے مسجدوں کے اندر۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کا دل ہمیشہ مسجدوں سے لٹکا ہوا ہو، یعنی ایک وقت نماز پڑھ کے نکلتا ہو، دوسرے وقت کا انتظار کر رہا ہو۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ آج پوری امت مسلمہ کے اندر دیکھ لیجئے، جمعہ میں تو ماشاءاللہ سارے لوگ آ جاتے ہیں، عید بقرعید میں آ جاتے ہیں، رمضان میں مسجدوں کو تو آباد کر دیتے ہیں، لیکن جمعہ کے بعد عصر میں دیکھیے کتنے لوگ موجود ہوں گے۔ اکثریت کی بات کر رہا ہوں، چند 99% لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اگر گاؤں میں 200 لوگ ہیں تو صرف 20-25 لوگ نماز پڑھتے ہیں، باقی سارے لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں۔ مسلمانوں، کیا اللہ نے تمہیں زندگی اسی لیے دی ہے کہ تم کھاؤ پیو عیش مچ کرو اور جانوروں کی طرح زندگی گزار کر کے چلے جاؤ؟ ہرگز نہیں۔ قرآن نے تمہارے مقصد کو بیان کیا، کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے انسان اور جنات کو پیدا ہی صرف اس لیے کیا ہے تاکہ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے۔ آج ہماری زندگی عبادتوں سے خالی ہے، اور آپ کو بتا دوں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، قرآن نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا، اس کا ٹھکانے کو بیان کیا، کہا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، کہ ان کے بعد یعنی کچھ لوگ ایسے بھی آئے ناخلف ٹائپ کے لوگ جنہوں نے نماز کو ضائع کیا، نماز کو برباد کیا، فسوف یلقون غیا، اور وہ کل قیامت کے دن جہنم کے اندر ایک وادی کا نام ہے گئے، اس کے اندر وہ داخل ہوگا۔ اس لیے آپ معمولی نہ سمجھیں۔ اور ذرا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ذرا بتائیے کہ اگر ایک انسان کلمہ توحید کا انکار کر دے، وہ نماز پڑھتا ہو، بولے ہم نماز پڑھیں گے لیکن کلمہ توحید کو نہیں مانیں گے، ہم اپنی زبان سے توحید کا اقرار نہیں کریں گے، کیا آپ اس کو مسلمان تصور کر سکتے ہیں؟ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، 5 چیزوں پر اسلام کا 5 ستون ہے۔ اگر ایک بھی ستون، ایک بھی پیلر اگر گرا تو پوری عمارت اسلام کی جو ہے وہ منہدم ہو جائے گی۔ آپ کو معلوم ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں مانعین زکوٰۃ سے قتال کیا، کیوں جنگ کیا، کیوں قتل کیا ان کو؟ وہ کلمہ توحید کا اقرار بھی کرتے تھے، وہ نماز بھی پڑھ رہے تھے، انہوں نے صرف یہ کہا کہ ہم اسلام کو مانیں گے، کلمہ بھی پڑھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، لیکن ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ حضرت ابوبکر نے فوج کشی کی اور جا کر کے ان لوگوں کو قتال کیا، جہاد کیا، ان کو قتل کیا۔ اب بولا جو اللہ کے راستے میں ایک رسی بھی زکوٰۃ میں نکالتا تھا، اگر وہ رسی بھی نہیں دے گا تو ہم اسے جہاد کریں گے، قتال کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے۔ جو ان 5 چیزوں میں سے کسی ایک کا انکار کر دے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو بے نمازی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جو کلمہ توحید تو پڑھتا ہے لیکن کہتا ہے کہ ہاں نماز پڑھنا چاہیے، نماز واجب ہے، فرض ہے، پڑھنا چاہیے، لیکن پڑھیں گے نہیں۔ کیوں؟ بس سستی اور کاہلی کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستانی علماء جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عملی کافر ہیں۔ سعودی علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہندوستانی علماء یہ فتویٰ لگاتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے وہ عملی کافر ہیں، اعتقادی کافر نہیں ہیں۔
यानी वो जिस तरह दूसरे गैर मुस्लिम है उस तरह के नहीं हैं। लेकिन सऊदी उलमा का फतवा है कि इंसान जो जानबूझ करके अजान हुई, वो कोई उज़्र नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मस्जिद के सामने बैठा है मरदूद, लेकिन फिर भी मस्जिद में नहीं आया है, जानबूझ के नमाज तर्क कर दिया, छोड़ दिया, तो याद रखो ऐसा इंसान दायरे इस्लाम से खारिज है। और क्योंकि कुरान ने भी यही कहा, अक़ीमुस्सलाह वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, कुरान ने कहा मोमिन मुसलमानों नमाज कायम करो और मुशरिकों में से मत हो जाओ। क्या पता चला कि नमाज न पढ़ना ये मुशरिकों का काम है, नमाज न पढ़ना ये मुशरिकों का काम है। तभी तो कुरान ने कहा अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, मुशरिकों में से मत हो जाओ। इससे पता चलता है कि मुशरिक नमाज नहीं पढ़ता, एक मोमिन नमाज कभी छोड़ नहीं सकता, एक मुसलमान कभी नमाज नहीं छोड़ सकता, उसकी ज़िंदगी में ये बात हो ही नहीं सकती। सहाबा किराम के दरमियान ये तसव्वुर था ही नहीं कि कोई नमाज छोड़ दे। जो नमाज से पीछे रहते थे सहाबा किराम समझते थे ये मुनाफिक है, ये काफिर है, उसको मुसलमानों में शुमार नहीं करते थे। लेकिन आज हमारी अक्सरियत नमाज से लापरवाह है, नमाज को जानबूझ के छोड़ रहे हैं। हजरात गिरामी, चौथे किस्म के वो लोग होंगे कल क़यामत के दिन अर्श इलाही के साए के अंदर, जिनके बारे में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा वरजुलान तहब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि, ऐसे दो इंसान जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इज़्ज़ा और खुशनुदी के लिए आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, किसी दुनियावी मकसद के लिए नहीं, किसी के माल और दौलत की वजह से नहीं, किसी के मनसब की वजह से नहीं कि फ़लाँ आदमी से मोहब्बत करते हैं, वो उनका बड़ा ओहदा है, वो हमारी सिफारिश करवा देगा, वो हमारा काम बनवा देगा, फ़लाँ से इसलिए दोस्ती करते हैं, उनके पास दौलत है, ज़रूरत पड़ी तो हम उनसे ले लेंगे, हरगिज़ नहीं। ऐसा इंसान जिनकी दोस्ती और सिर्फ इस बुनियाद पर होनी चाहिए कि ये बंदा नेक है, मुत्तकी है, परहेजगार है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का महबूब बंदा है, ये बंदा किसी पर जुल्म नहीं करता है, ये बंदा इस शरीयत के खिलाफ कोई काम नहीं करता है, सिर्फ सही तौहीद और सही मनहज की बुनियाद पर ये वो आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ने कहा कि कल क़यामत के दिन अर्श के साए में इन्हें जगह मिलेगी। हजरात गिरामी, पांचवें किस्म के वो लोग होंगे जिनके बारे में अल्लाह के रसूल ने कहा वरजुलुन दाअत हो इमरातुन दात मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, ऐसा इंसान जिसको नेक खूबसूरत ओहदेदार औरत दावत बुराई दे और वो उसको ठुकरा दे, ये कह करके कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। हजरात, आज हमारे मुआशरे के अंदर कितने लोग हैं जो इस तरह के, यानी वो तो खूबसूरत ओहदेदार औरत को छोड़ दीजिए, अगर कोई सांवली लड़की ही क्यों ना हो, अगर वो किसी को ऑफ़र करे, दावत ज़िना दे, बुराई करने की दावत दे, अक्सरियत नौजवानों की और ऐसे लोगों की मौजूद है जो फ़ौरन उसकी तरफ दौड़ते हुए चले जाएंगे। आज हमारे लोगों को देख लीजिए, हर कोई सोशल मीडिया के ऊपर, कोई चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, कोई भी हो, हर कोई इस ताक में बैठा हुआ है कि कोई लड़की मिल जाए जिससे मैं दोस्ती करके चैटिंग कर सकूं, टाइम पास कर सकूं, चाहे वो शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो, चाहे 4-5 बच्चे का बाप हो क्यों ना हो। और उधर लड़कियां भी इस सोच फिक्र में है कोई अच्छा स्मार्ट लड़का मिल जाए, पैसा वाला लड़का मिल जाए, ताकि उसको अपने जाल में फंसा लूं और उनसे पैसे वसूल करूं, अपना वक्त टाइम पास करूं, अपना वक्त गुजारूं। आज पूरी मुस्लिम मुआशरे की हालत बयान कर रहा हूं। आज हर कोई इस बात पे लगा हुआ है, लेकिन जो अल्लाह का नेक और मुत्तकी परहेज़गार बंदा होता है उसे इस बात का कोई लालच नहीं होता है, चाहे खूबसूरत से खूबसूरत लड़की दावत ज़िना दे या मालदार से मालदार औरत दावत ज़िना दे, उसको ठुकरा देता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को वाक़या आप उठाकर देख लीजिए, सूरह यूसुफ़ 12वां पारा के अंदर मौजूद है, पूरे वाक़या पढ़ जाइए, आप दंग रह जाएंगे। बादशाह की बीवी है, आम औरत नहीं है, बादशाह वक्त की बीवी है, और दरवाज़ों को एक दरवाज़ा नहीं कई दरवाजे रहे होंगे, सारे दरवाज़ों को बंद कर देती है, लेकिन अकेला अल्लाह रब्बुल आलमीन का महबूब बंदा यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम
नहीं परवाह किए, दरवाजे को खोलते हुए बाहर भागते हुए निकले। उस औरत ने पीछे से दामन पकड़ कर खींची, दामन फट गया, फिर भी नहीं रुके और भागते हुए मेन गेट पे पहुंचे। देखा बादशाह मौजूद है, लेकिन फिर भी औरत ने उल्टा इल्ज़ाम लगा दिया कि आपका ये जो गुलाम है हमारे साथ बुराई का इरादा करता है। लेकिन हजरात, जो अल्लाह का नेक बंदा होता है उसे इस बात का कोई परवाह नहीं होता है। और एक चीज़ बता दूं, आज मुआशरे के अंदर ऐसी फ्रॉड और इससे चल रहा है कि आप दंग रह जाएंगे। आज देखेंगे सोशल मीडिया के ऊपर कोई लड़की आपको फ़ोन करेगी और अपनी नंगी तस्वीर वीडियो कॉलिंग के जरिए आपको दिखाएगी और आपसे भी राब्ता करेगी कि तुम भी दिखाओ, तुमने दिखा दिया, वो रिकॉर्ड कर लेती है। फिर नौजवानों को ठगती है कि तुम पैसे ला करके दो, अगर पैसे नहीं, इतना पैसे नहीं दिए तुम्हारे वीडियो वायरल कर देंगे, तुम्हारे मुआशरे में फैला देंगे, तुम्हारे दोस्त अहबाब को हम सेंड कर देंगे। अब ये नौजवान बेचारा चक्कर में फंसता है और फिर घर से ना जाने इधर उधर से कहीं से भी वो इंतज़ाम करके पैसे को उसको भेजता है। इस तरह के फ्रॉड आज दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसलिए नौजवानों, तुम अपनी मनमानी करना छोड़ दो। तुम्हें अच्छी बीवी चाहिए, अल्लाह के सामने आकर के तहज्जुद की नमाज में अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह हमें नेक और सालिया बीवी अता कर। तुम अल्लाह के सामने अगर रो रो करके मांगोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें नेक और सालिया बीवी अता करेगा, जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा कि खैर मताइद दुनिया अल मरअतु सालिहा, कि सबसे बेहतरीन बीवी वो है जो नेक हो। लेकिन आज हमारे मुस्लिम मुआशरे के अंदर नौजवान सोचते हैं कि छोड़ो, जैसे भी हो उसको अपने जाल में फंसाया, लेके फरार हो गया, लेकर के भाग गया। लड़की भी माँ बाप की इज्जत की परवाह नहीं करती, वो भी फरार हो जाती है। फिर चंद दिनों के बाद फिर लौटकर मुआशरे में आते हैं, फिर मजबूरन उसका निकाह कर दिया जाता है। क्यों ऐसी हरकत करते हो? क्या तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन के नसीब पे तुम्हें भरोसा नहीं है? अल्लाह ने तुम्हारे मुकद्दर में जो लिखा है वो तुम्हें मिलकर रहेगा। शर्त है कि तुम अपने नसीब का तज़किरा अल्लाह के सामने करो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह तुम्हें ऐसी बीवी अता करेगा कि पूरी ज़िंदगी चैन और सुकून के साथ गुजारोगे। हजरात गिरामी, छठे किस्म के वो लोग होंगे कल क़यामत के दिन अर्श इलाही के नीचे, जिनके बारे में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वो रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनु, कि ऐसा इंसान, ऐसा बंदा जो इस तरह से सदका खैरात करता हो कि दाएं हाथ से दे तो बाएं हाथ को पता न चले। क्या मतलब हुआ इसका? क्या कोई अगर एलानिया तौर पर देगा क्या गुनाह है? हरगिज़ नहीं। एलानिया तौर पर अगर कोई देता है वो भी अच्छा है, लेकिन कुरान ने कहा इन तुब्दु सदक़ात फनिअम्मा ही, अगर तुम सदका खैरात को दिखा करके लोगों को दो तो ये बेहतर है। लेकिन हाँ, दिल में ये इरादा नहीं होना चाहिए, ये ख्याल नहीं होना चाहिए कि हम ये जो सदका कर रहे हैं लोग देखें और हमारी तारीफ़ करें, अरे फ़लाँ ने 10,000 सदका किया, फ़लाँ ने इतना माल अल्लाह के रास्ते में लुटा दिया। ये ख्याल हमारे दिलों के अंदर हरगिज़ पैदा नहीं होना चाहिए, वरना बर्बाद हो जाएगा आपका ये माल। जो आपने सदका किया बर्बाद रायगा चला जाएगा। इसलिए दिल के अंदर ये नहीं होना चाहिए। आपका दिल पाक है, रियाकारी से पाक और साफ है, और आप दिखा करके सदका कर रहे हैं ताकि लोग आपको देखा देखी वो भी अल्लाह के रास्ते में कुछ खर्च करे। फनिअम्मा ही, कुरान ने कहा ये बेहतर है, अच्छा है। व इन तुख्फूहा व तुअतुहल फुक़रा फहुव खैरुल लकुम, और अगर तुम गरीबों को, मिस्कीनों को छुपा करके दो तो ये उससे बेहतर है। क्यों? क्योंकि ऐसा मुमकिन है, इम्कान हो सकता है कि आदमी दिखा कर देने में दिल में ये रियाकारी पैदा हो जाए, लेकिन जब कोई ना देख रहा हो, रात के अंधेरे में या दिन में एक बंद कमरे के अंदर या ऐसी जगह पे जहाँ कोई ना देख रहा हो, अगर इंसान सदका खैरात करता है तो फिर उसके दिल में रियाकारी का इम्कान नहीं रहता है, रियाकारी पैदा होने का इम्कान नहीं रहता है। इसलिए कुरान ने कहा कि ये बेहतर है कि तुम छुपा करके दो। ये सदका खैरात की बात तो छोड़ दीजिए, आज हम में से कितने लोग हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में दिल खोल कर सदका खैरात करते हों। कोई चंदा करने के लिए आ जाए मस्जिद के नाम पर, या किसी और कोई गरीब, कोई मिस्कीन, यतीम कोई पहुंच जाए, लाचार मजबूर इंसान पहुंच जाए कि भाई हमारी मदद कर दो, हम ये मुसीबत में गिरफ्तार हो गए हैं, हमारे जेब से 10 रुपया, 20 रुपया, बहुत ज़्यादा 50 रुपया निकलता है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि जहाँ फजूल खर्ची है,
جہاں خرچ کرنا حرام ہے وہاں ہم ہزاروں روپیہ پانی کی طرح لٹا دیتے ہیں، بہا دیتے ہیں۔ آج مسلم معاشرے کی شادیوں میں جا کر دیکھ لیجئے، نوجوان جو دلی، ممبئی اور پتہ نہیں پردیش میں رہ کر کے گاؤں آتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر، اور پھر جب وہ باراتوں کے اندر جاتے ہیں دیکھیے کس طرح سے وہ ایک ایک پٹاخے وہ 1500 میں خریدتا ہے اور پورے راستہ میں وہ پھوڑتا ہوا جاتا ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ ہم دیکھیے کتنے ہم لوگ امیر لوگ آئے ہیں۔ اور پتہ ہے آپ کو یہ آگ سے کھیلنا یہ مجوسیوں کی علامت ہے۔ آگ کی عبادت صرف مجوسی لوگ کرتے ہیں، آگ مجوسیوں کا خدا ہے، وہ اس کو معبود مانتا ہے مجوسی لوگ، اسی لیے آگ سے کھلنا یہ مجوسیوں کی علامت ہے۔ میں ذرا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک عقل مند انسان کوئی ایسا دکھا دے کہ جس کے سامنے کوئی آدمی 10 روپیہ لے کر کے اسے ماچس مار کے لیٹر مار کے جلا دے، آپ اس کے بارے میں کیا کہیے گا؟ کیا آپ کہیں گے کہ یہ بڑا عقل مند انسان ہے؟ ہرگز نہیں، سب کہے گا کتنا پاگل ہے، 10 روپیہ کا نوٹ جلا دیا، 100 کا نوٹ جلا دیا، 500 کا نوٹ جلا دیا، لیکن یہ مردود 5-5 ہزار کا پٹاخہ، 500 کا پٹاخہ وہ آگ لگا کر کے اڑا رہا ہے، لیکن لوگ اس کو نہیں بولیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو دکھلا رہا ہے کہ ہم دیکھو کتنے خوشی ہیں، خوشی مسرت کا اظہار کر رہا ہے، ہم دھوم دھام سے باراتی لے کر کے جا رہے ہیں۔ وہ چھوڑ دیجئے، آج لوگ ویڈیو کیمرہ کرنے کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں، 10,000 20,000 روپے دیتے ہیں صرف ویڈیو بنانے کے لیے، لیکن وہیں پر امام صاحب کی جب بات آئے گی نکاح پڑھانے کی، مشکل سے 1,500-1,500 روپے جیب سے نکلیں گے۔ یعنی جس کو دینا چاہیے وہاں پر آپ کا جیب خالی نہیں ہوگا، لیکن حرام کام میں آپ ہزاروں روپیہ ایسے ہی اڑا دیتے ہیں۔ یہ مسلم معاشرے کی حقیقت بیان کر رہا ہوں مسلمانوں آپ کے سامنے، اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے دولت دی ہے، اللہ کے راستے میں جو خرچہ کر لو گے یہی کل قیامت کے دن تمہیں وہاں پہ کام آئے گا۔ آپ کی اولاد کام نہیں آئے گی، آپ کی بیوی کام نہیں آئے گی، آپ کے دوست احباب کام نہیں آئیں گے، جن کے ساتھ آج تم عیش موج کر رہے ہو کل تمہیں سب ایک دوسرے کو دیکھ کر کے بھاگیں گے۔ میرا باپ آ رہا ہے، چھپ جاؤ گے ادھر، میری ماں آ رہی ہے، چھپ جاؤ گے ادھر، بہن دیکھے گی بہن آ رہی ہے، بہن دیکھے گی بھائی آ رہا ہے، بہن چھپ جائے گی۔ یعنی ہر کوئی ایک دوسرے سے چھپتا پھرے گا، ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ لیکن آج ان کے لیے آج تم ہزاروں روپیہ تم حرام کام میں بڑا دیتے ہو، حرام کام میں لٹا دیتے ہو، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین تم سے اس بات کا حساب لے گا اور تم جواب نہیں دے پاؤ گے کل قیامت کے دن۔ حضرات گرامی، 7ویں قسم کے وہ لوگ ہوں گے جن کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، ایسا انسان جو تنہائی میں ایک اللہ رب العالمین کے سامنے جا کر کے وہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے نزدیک ایسا انسان بہت ہی محبوب ہے۔ یعنی کوئی نہیں دیکھ رہا، خالی جگہ میں آ کر کے صرف اللہ کو یاد کرتا ہے کہ اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، ہم نے جو غلطیاں کی ہیں، ہم نے جو گناہ کیے ہیں، تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، اللہ تو ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تو ہمیں معاف کر دے۔ تو پھر اللہ رب العالمین کو یہ بندہ اتنا محبوب ہے کہ کل قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، دھوپ سے سارے لوگ تپ رہے ہوں گے، پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، لیکن ایسا انسان کو کل اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، اور یہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں گے۔ حضرات گرامی، یہ چند قسم کے لوگ تھے، ان کے علاوہ اور بھی حدیث کے اندر آتا ہے لیکن وقت نہیں کہ بیان کر سکوں۔ یعنی یہ چند صفات جن لوگوں کے اندر ہوں گے، یہ 7 قسم کے لوگ، کل عرش الہی کے سائے میں ان کو جگہ ملے گی۔ ان کے علاوہ اور لوگ ہیں لیکن وقت نہیں کہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ باری الہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔